بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی، حالانکہ میرا دل بالکل بھی نہیں تھا آنے کا، مگر واپس آنا بھی تو مجبوری تھی میری۔ شادی کو وہ مشکل 6 دن ہی ہوئے تھے کہ میرے شوہر کو اچانک سعودیہ سے کال آ گئی کہ میرے شوہر کی چھٹی ختم ہے، ان کو واپس جانا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا تھا، مگر حالات کچھ اس طرح ہو گئے، میرے شوہر کا واپس جانا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اگر یہ جاب بھی ختم ہو جاتی تو دوبارہ اچھی جاب ملنا بھی آسان نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بہلا پھسلا کر راضی کر ہی لیا کہ میں ان کے جانے پر اعتراض نہ کروں۔ میں اپنے شوہر کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی، اور پھر میرے شوہر سعودیہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے اگلے ہی دن میرے شوہر کے جو رشتہ دار رکے ہوئے تھے، انہوں نے بھی واپسی کا سفر باندھ لیا، اور ایک ایک کر کے سب چلے گئے، اور میں اکیلی رہ گئی۔ میں اکیلے رہنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے پہلے ہی دن گھبرا گئی اور اپنے والدین سے کہا کہ میرے پاس آ کر رہ جائیں۔ بھلا والدین بیٹیوں کے گھر میں کہاں رہ سکتے ہیں کہ بیٹیوں کے گھر رہنا ہمارے معاشرے میں نہایت ہی معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے میرے اکیلے رہنے سے پریشان ہونے پر میرے والدین نے میرے بڑے بھائی کو بھیجا کہ وہ مجھے گھر لے آئے۔ اس طرح اپنے شوہر کے چلے جانے کے بعد بھی میں اپنے مائکے میں رہنے لگی، مگر کچھ روز رہنے کے بعد جب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اب مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد لڑکی اپنے ہی گھر اچھی لگتی ہے، میرے شوہر کی بات میں وزن تھا۔ واقعی مجھے اپنے ہی گھر چلے جانا چاہیے تھا اور اکیلے رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے تھی، کیونکہ آج نہیں تو کل میرے شوہر کو جانا ہی تھا۔ بات روزگار کی تھی، اور آج کل کے دور میں نئے روزگار ملنا بھی مشکل تھا، اس لیے میں نے واپس اپنے گھر چلے جانے کی حامی بھر لی، مگر میرا دل بہت پریشان تھا۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس پریشانی کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے بھی کیا، تو میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ انہوں نے میرے لیے گھر میں رہنے کا بندوبست کر لیا ہے، کیونکہ مجھے زیادہ پریشانی رات کی تھی۔ رات کو اکیلے گھر میں مجھے ڈر لگتا تھا۔ میرے شوہر نے ایک بوڑھے چوکیدار کو گھر کی رکھوالی کے لیے رکھ لیا۔ وہ بوڑھا میرے شوہر کا جاننے والا تھا، اور میرے شوہر کے باقول وہ بہت نیک اور اعتبار والا بندہ تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے صرف رات کو میرے گھر کی چوکیداری کرنی تھی، دن کو اکیلے رہنا اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ اور پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ چونکہ گھر بہت دنوں سے خالی اور بند پڑا تھا، اس لیے بہت گندا ہو رہا تھا۔ مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اتنے بڑے گھر کی اکیلے صفائی کروں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس بوڑھے چوکیدار کا انتظار کرتی ہوں، اور جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر صفائی کروں گی، مگر پھر مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آئی کہ وہ بوڑھا چوکیدار رات میں آئے گا، میرے لیے رات کا کھانا بھی لے کر آئے گا، اور اگر میں چاہوں تو رات میں اس چوکیدار سے چائے بھی بنوا کر پی سکتی ہوں۔ میرے شوہر کو معلوم تھا کہ میں چائے کی شوقین ہوں، شاید اسی لیے میرے شوہر نے ایسے چوکیدار کا بندوبست کیا تھا جو گھر کی رکھوالی کے ساتھ ساتھ مجھے چائے بھی پلائے۔ پھر میں نے ہمت کی اور گھر کی صفائی شروع کی۔ بہت ٹائم لگا، مگر گھر صاف ہو گیا اور سب کچھ اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھا، صاف ستھرا ہو چکا تھا۔ شام گزر چکی تھی اور میرا تھکاوٹ اور بھوک سے برا حال تھا۔ میں بڑی بے تابی سے اس بوڑھے چوکیدار کا انتظار کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ جانے وہ کیسا آدمی تھا۔ لیکن پھر مجھے شوہر کی بے فکری اور دلاسا یاد آ جاتا تو میں زیادہ پریشان نہیں ہوئی۔ اتنے میں دروازہ بجا، وہ بوڑھا چوکیدار آ چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، مگر اس کو دیکھ کر اپنے شوہر کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ وہ بہت بوڑھا تھا، اس کی بڑی سفید داڑھی تھی، صاف ستھرے کپڑے تھے، اور نظریں مسلسل زمین کو تک رہی تھی۔ حالانکہ وہ میری والد کی عمر کا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا اور یہ بھی کہ میرے شوہر اس کو کیسے جانتا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کا نام خدا بخش ہے اور وہ میرے شوہر کے دوست کا خاندانی ملازم ہے۔ اس بات سے مجھے بہت تسلی ہوئی تھی، کیونکہ جو بھی ہو خاندانی ملازم نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ہی کچھ غلط، اور میں تو پھر اس کے مالک کے دوست کی بیوی تھی، تو مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں نے مطمئن ہو کر کھانا کھایا، اور چونکہ میں بہت تھک چکی تھی، اس لیے اس بوڑھے چوکیدار نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ مجھے چائے بنا کر دے سکتا ہے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور آرام سے اپنے کمرے میں جا کر اپنی والدہ سے فون پر بات کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی چوکیدار میرے لیے چائے بنا لایا۔ چائے کا کپ مجھے دیتے ہوئے بھی اس کی نظریں مسلسل جھکی رہی تھی۔ میں اس چوکیدار کی شرافت کی قائل ہو گئی۔ چائے کی پہلی چسکی سے ہی مجھے مزہ آ گیا تھا، بہت ہی مزیدار چائے بنائی تھی۔
बूढ़े चौकीदार ने। मैंने जैसे जैसे चाय पी रही थी मेरे अंदर सुकून सा उतरता महसूस हो रहा था और थकावट तो जैसे खत्म हो गई थी। चाय पीते ही मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली तो दिन की रोशनी फैल चुकी थी, मगर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। उस रात मैं चुप रही, डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। मगर 3-4 रातों से जब यही होने लगा, जैसे मैं उठती मेरे जिस्म पर कपड़े। मेरा नाम अमारा है, मेरा ताल्लुक भरे परे और खाते पीते खानदान से है। हम 4 बहनें और 2 भाई हैं। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ और अपने सब घर वालों की बहुत ज्यादा लाडली भी। मेरी वालदा घरेलू सादा सी खातून है और मेरे वालिद का कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है, जिसको मेरे वालिद ने खूब मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचाया था। मेरे दोनों भाइयों ने तालीम हासिल करके मेरे वालिद के साथ कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया, जिससे मेरे वालिद के कारोबार को मजीद बढ़ावा मिला था। मेरे भाई हम सब बहनों से बड़े थे। मेरी बड़ी 3 बहनों की शादी मैट्रिक के बाद कर दी गई थी, क्योंकि मेरे वालिद के बकौल बेटियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है, और जब बेटों के पाँव कमाई में जम जाएं तब उनकी दुल्हनें लानी चाहिए। लिहाजा मेरी बड़ी बहनों की शादी के बाद मेरे वालिद ने मेरे दोनों भाइयों की शादी भी खानदान में ही कर दी। मेरी दोनों भाभियाँ बहुत ही अच्छी थी और मेरे तीनों बहनें अपने अपने घरों में खुशो खुरम रह रही थी। मैं बचपन से ही थोड़ी नकचड़ी सी और नखरीली थी, और शायद मुझ पर नखरा जचता भी था, क्योंकि मैं बेतहाशा हसीन लड़की थी और नहायत ही नाजुक मिजाज थी। मुझे शुरू से पढ़ने का शौक था और जल्दी शादी के हक में मैं नहीं थी। मेरा मानना था कि पढ़ लिख कर और फिर जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करने के बाद ही शादी हो, तब तक लड़की मैच्योर हो चुकी होती है। इसलिए मैंने अपने वालिदैन से जिद करके अपनी बात मनवाई और अब मजे से पढ़ाई और साथ में जिंदगी के मजे लूट रही थी और सबका लाड प्यार और तवज्जो की इकलौती वारिस बनी हुई थी। मुझे घर के कामों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर अम्मी के डर से मैंने खाना बनाना सीख लिया था। मेरी वालदा इस बात के सख्त खिलाफ थी कि लड़की को घर के काम ना आते हों। मेरी वालदा का कहना था कि औरत असल हसीन तब होती है जब वो अपने घर का हर काम जानती हो। बाकी बहनें तो फिर भी मेरी वालदा की फर्मा बरदार थी, इसलिए जल्द ही घर के काम सीख गई थी, मगर मुझे घर के कामों से उलझन होती थी। लेकिन अम्मी के डर से मैंने भी जैसे तैसे सब काम सीख लिए। वक्त गुजरता गया। जैसे ही मैंने MA का इम्तिहान दिया, मेरे वालिदैन ने मेरे लिए भी रिश्ता मुंतखब करने का सोचा। मैं अब पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई थी और इस पर मेरी नज़ाकतें, मेरा नखरा और लाडलापन, इस सब ने मुझे मजीद हसीन बनाया हुआ था। इसलिए मेरे लिए रिश्तों की लाइनें लगी हुई थी। मेरी वालदा का कहना कि यही वक्त सही है कि अमारा का रिश्ता कर दिया जाए। अगर इन रिश्तों के भी मना कर दिया तो फिर इसके रिश्ते आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरी उम्र थी शादी की, और अगर मजीद उम्र बढ़ गई तो कोई नहीं लाएगा और ना ही मेरा हुस्न तब काम आना था। मेरी वालदा की बात में वजन था, इसलिए मेरे वालिद ने भी मुझे समझाया कि अब ज्यादा देर नहीं करते, क्योंकि लड़की की उम्र ज्यादा हो जाए तो उसके रिश्ते आना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर मैंने भी अपने वालिदैन को रजामंदी दे दी कि वो जहाँ चाहे मेरी शादी कर दे। मैं अब तैयार हूँ शादी के लिए। मैं लाडली और अपनी मर्जी करने वाली जरूर थी, मगर ऐसी फितरत की नहीं थी कि अपने लिए खुद लड़का पसंद करती, और ना ही मुझे कभी किसी लड़के में दिलचस्पी महसूस हुई थी। मैंने सोच रखा था कि शादी जब भी करूंगी अपने वालिदैन की मर्जी से ही करूंगी। इसलिए स्कूल कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ते हुए भी मैं बहुत मुहतात रही थी और हमेशा खुद को पर्दे में रखा था कि कुछ भी हो, लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सबसे ज्यादा कीमती चीज है। और फिर मेरे वालिदैन और मेरे भाइयों ने मुझ पर अंधा एतबार किया था और मुझे पढ़ने दिया था, तो मैं कैसे उनके एतबार को तोड़ सकती थी। इसलिए मैंने तालीम हासिल करने के दौरान कभी कुछ ऐसा नहीं होने दिया था। और जब रिश्ते की बात आई तो मेरे वालिद ने मुझसे पूछा कि अगर मेरी कोई मर्जी है तो मैं उनको बता दूं, लेकिन मैंने बोल दिया था कि मैं उनकी मर्जी से ही शादी करूंगी। मेरे वालिदैन बहुत खुश थे कि मैं लाड प्यार में भी अपनी हद से नहीं गुजरी। फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते की तलाश होने लगी। रिश्ते तो बहुत आए थे, मगर मेरे वालिदैन बहुत छानबीन करके बेहतरीन रिश्ता ढूंढना चाहते थे कि मुझे बाद में भी कोई तकलीफ ना हो और खुशी से रहूं। खैर, ये चाहत तो हर माँ बाप की होती है कि उनकी बेटियों को अच्छे मर्द ही मिले। ये तो बेटियों का नसीब होता है। आखिर एक दिन मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जिसे मेरे वालिदैन चाहते थे। इब्रार मेरे भाई के जिगरी दोस्त का कजन था और अपने वालिदैन का इकलौता भी।
والدین کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی کے دوست منیر بھائی کا کہنا تھا کہ ابرار نے ماں باپ کے بغیر ہی بہت ٹائم گزارا ہے، مگر اس نے کوئی بری عادت نہیں پائی اور نہ ہی کسی بری صحبت میں پڑا تھا، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ابرار نے اپنے والد کے کاروبار کو صحیح ٹائم اور محنت دی، جس سے اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا تھا۔ روپے پیسے کی بہت ریل پیل تھی اور اب تو ابرار کی سعودیہ میں بھی بہت اچھی فرم میں نوکری گئی تھی، اور کاروبار کو ابرار نے اپنے والد کے بہت ہی پرانے خاص اور اعتبار کرنے والے ملازم کے حوالے کیا تھا۔ اس طرح سے پیسہ دونوں طرف سے برس رہا تھا، اور جب وہ سعودیہ سے چھٹی ہمارے گھر اپنی پھپھو یعنی منیر بھائی کی والدہ سے ملنے آیا تو میری والدہ نے ابرار کو شادی کا کہا، اور ساتھ ہی میں بھی بہت سے رشتے بھی بتا ڈالے۔ انہی لڑکیوں میں امارہ کا ذکر آیا اور اس کی تصویر بھی تھی، اور ابرار کو امارہ بہت پسند آئی تھی، اس لیے تھوڑی بہت چھان بین کی گئی۔ ابرار سے 1-2 بار جا کر ملاقات بھی کی۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ اس کا رشتہ قبول کیا جاتا، اس لیے اسے رشتے کو ہاں کر دی گئی، اور پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگی، کیونکہ ابرار شادی کر کے جانا چاہتا تھا تاکہ جلد سے جلد اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا سکے، اور یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق میری شادی ابرار سے کر دی گئی۔ میں ویسے تو خوش تھی کہ ابرار کی بہت تعریفیں سن رکھی تھی، مگر اندر ہی اندر دل بہت ڈر رہا تھا کہ پھر بھی وہ شخص میرے لیے انجان تھا اور نہ جانے میرے ساتھ اس کا کیسا برتاؤ ہوگا۔ میں اگلے گھر میں بہت عیش اور نخروں سے رہی تھی، یہ بہت سی لڑکیوں کی طرح مجھے بھی کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اس طرح کی بہت سی سوچیں تھی جس نے مجھے ڈرایا ہوا تھا، اور میں تھوڑی پریشان بھی تھی، اور اپنے اتنے پیار کرنے والے والدین اور بھائیوں کو چھوڑ جانے پر بہت زیادہ اداس بھی تھی۔ سب مجھے بہت سی تسلیاں اور دلاسے دے رہے تھے، اور پھر وہ بابرکت دن آ گیا اور میں روتے دھوتے ابرار کے سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ میری شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی، کیونکہ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی لاڈلی تھی، اور ابرار اکلوتا اور بہت پیسے والا، تو دونوں طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اور چونکہ ابرار کے والدین حیات نہیں تھے اور بھائی بہن بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے ابرار کا پورا خاندان ابرار کی فیملی بن گیا، اور شادی کی رسومات سے لے کر شادی کے انتظامات سب انہوں نے مل کر ادا کیے، اور ابرار کی پھپھیاں اور خالائیں تو شادی کے بعد بھی رکنے والی تھی کہ نئی ویلی دلہن کو خوب ٹائم دینا ہے۔ ابرار واقعی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ ان 6 دنوں میں ابرار نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اپنا ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ ابرار میری چھوٹی سے چھوٹی بات اور خواہش کا احترام کر رہے تھے۔ اس سب نے مجھے بہت خوش کر دیا تھا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی، اور میرے والدین بھی میرے چہرے کی پھوٹتی خوشی دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ اب جب ابرار کو اچانک سعودیہ جانا پڑا تو میرا دل بہت اداس اور پریشان تھا، اور اکیلے گھر رہنا بھی مشکل تھا، مگر مجھے ہر حال میں سمجھوتا کرنا تھا، اور ویسے بھی کم ہی ٹائم تھا۔ پھر ابرار نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا تھا، اور رات کے لیے ایک چوکیدار بھی تو رکھ دیا تھا، اور اس صبح جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری جسم پر کپڑے نہیں تھے، اور ایک چادر میرے اوپر پڑی تھی، حالانکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے کپڑے بھی پہن رکھے تھے، اور چادر تو تھی ہی نہیں بیڈ پر۔ تو یہ سب کیسے ہوا تھا؟ میرا سوچ کر برا حال تھا، اور پھر مجھے نیند بھی تو بہت گہری آئی تھی، اور میرے علاوہ گھر میں ایک وہی بوڑھا چوکیدار تھا جو صبح ہوتے ہی شاید جا چکا تھا کہیں۔ اس نے تو میرے ساتھ کچھ غلط۔ اس سوچ سے میری روح فنا ہونے لگی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور بات بھی ایسی تھی کہ میں ابرار سے ذکر نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو بھی ہوا تھا صحیح نہیں تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ مجھے ناشتے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ پھر ابرار کی کال آ گئی، میں نے مشکل سے اپنا موڈ نارمل کیا اور ابرار سے بات کی۔ باتوں میں ابرار نے بتایا کہ صبح تم سوئی تھی اور چوکیدار مجھے بتا کر چلا گیا کہ اندر بی بی کو بتانا نہیں چاہتا، مناسب نہیں لگتا، وہ سوئی ہوئی ہیں۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ اگر وہ اتنا احتیاط والا تھا تو رات میں کیسے کچھ کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ میں سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، اور پھر میں نے بہانے سے ابرار سے دوبارہ اس چوکیدار کا پوچھا تو ابرار نے کہا کہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرو جیسے مجھ پر کرتی ہو۔ اس بات سے میں نے سوچا کہ شاید مجھے ہی نیند میں گرمی لگی ہوگی اور میں نے کپڑے اتار کر چادر اوڑھ لی تھی، مگر یہ تھی بہت حیران کن بات۔ خیر، میں نے اپنے دل کو کسی طرح مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی اور اٹھ کر اپنے گھر کے کام کرنے لگی۔
میری طبیعت عجیب بوجھل سی تھی، شاید کل کی تھکاوٹ کا اثر تھا۔ ایسے ہی دن گزر گیا اور رات ہوگی۔ چوکیدار کل والے ٹائم پر آیا تھا اور میرے لیے کھانا بھی لایا تھا، اور کل کی طرح ہی اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھی اور مجھے کھانا دیتے ہوئے وہ چوکیدار باہر گیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گئی کہ واقعی مجھے ہی نیند میں کچھ ہوا تھا۔ پھر میں نے کھانا کھایا، کچھ دیر بعد اپنی والدہ سے بات کی اور سونے کا ارادہ کیا کہ وہ چوکیدار پھر سے چائے لے آیا۔ وہ چائے بہت مزے کی بناتا تھا، اس لیے میں انکار نہیں کر پائی اور چائے پی لی، اور چائے پینے کے دوران ہی مجھے سکون اور گنودگی ہونے لگی تھی، اور چائے پیتے ہی میں سو گئی تھی، اور صبح اٹھی تو ایک بار پھر میں نے چادر میں سوئی ہوئی تھی۔ اب یہ بات معمولی نہیں تھی، میں نے کبھی نیند میں ایسا نہیں کیا تھا، تو اب کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ اور آخر ایسی بھی کیا بات تھی کہ میں اتنی گہری نیند سو جاتی؟ لامتناہی سوچوں نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ میں اپنے والدین کو بتا کر پریشان نہیں کر سکتی تھی، اور شوہر کو بتاتی تو ان کا دل برا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ میں پریشان رہی اور کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج اتنا کام ہی نہیں کرتی کہ مجھے تھکاوٹ سے گہری نیند آئے اور کسی بات کا ہوش نہ رہے۔ سارا دن میں اسی سوچ میں رہی اور پریشان ہوتی رہی۔ پریشانی سے برا حال ضرور تھا، کوئی تھا، کچھ تو غلط ہو رہا تھا، اور اسی سوچ نے میرا حال برا کیا ہوا تھا۔ آج تو میں جان کر ہی رہوں گی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اسی سوچ میں رات ہوگی۔ رات کھانے کے بعد اس بوڑھے چوکیدار نے مجھے چائے لا کر دی تو میں نے شکریہ بول کر چائے لے لی، اور چوکیدار کے جانے کے بعد میں نے دروازہ اچھی طرح بند کیا اور چائے کو چھپکے سے غسل خانے میں بہا دیا۔ میں نے کھانا بھی بیٹھ کے نیچے جوں کا توں چھوڑا ہوا تھا اور کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ چائے ضائع کرنے کے بعد میں نے کپ کو ٹیبل پر رکھا اور لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کا مطلب کہ کھانے یا چائے میں کچھ ملا ہوتا تھا۔ میں خاموش پڑی لیٹی رہی، دل بہت ڈرا ہوا تھا، مگر میں آج ہر حال میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ مجھے لیٹے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزرا کہ میں نے کمرے کے دروازے کے پاس کھٹ پٹ کی آوازیں سنی۔ کوئی باہر سے میرے کمرے کا لاک کھول رہا تھا۔ اس بات نے تو میری جان نکال دی، مطلب میرا شک صحیح تھا، کوئی تھا جو میرے کمرے میں آتا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر میں خاموش لیٹی رہی۔ میں مجرم کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر دروازہ کھلا۔ جو چہرہ مجھے نظر آیا اس سے میرے سر پر آسمان گر گیا۔ اذیت اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کپڑے وہی چوکیدار والے، بس داڑھی اور نکلی سفید بال غائب تھے۔ میرے شوہر کو بھی شاید جھٹکا لگا تھا۔ میرے شوہر کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں آج جاگ رہی ہوں گی، اس لیے ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، مگر میرا صدمے سے برا حال تھا۔ میں اپنے شوہر کے ہی ہاتھوں اتنے دنوں سے اذیت سہ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ابرار بھی جیسے بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ مجھے کیا اور کیسے صفائیاں دیں۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے صبح ہوئی میں نے اپنے بھائی کو کال کی کہ آ کر مجھے لے جائیں۔ بھائی پریشان ہوئے مگر لینے آ گئے تھے اور ابرار کو دیکھ کر حیران تھے۔ ابرار نے مجھے روکنے اور وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر میں ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں بھائی کے ساتھ اپنے مائکے آ گئی اور بہت بیمار پڑ گئی۔ یہ صورتحال میرے برداشت سے باہر تھی۔ میرے شوہر کا یہ رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر انہوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ میں نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے والدین بھی بہت دکھی ہوئے۔ پھر اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ ایک روز مجھ سے منیر بھائی ملنے آئے۔ وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے۔ میں ان کی بہت عزت کرتی تھی، اس لیے ملنے سے انکار نہ کر سکی۔ منیر بھائی نے مجھے کہا کہ میں ابرار کو معاف کر دوں، اس کا قصور نہیں تھا۔ یہ سارا فساد منیر بھائی کی بہن کا پھیلایا ہوا تھا جو ابرار سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ منیر بھائی نے مجھے کہا کہ ابرار سے ملو اور اس کو اس کی بات کی وضاحت دو۔ میں نے منیر بھائی کی بات مان لی اور ابرار سے ملنے پر راضی ہو گئی۔ ابرار بہت کمزور ہو گئے تھے اور بہت شرمندہ اور غمگین تھے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے بتانے لگے کہ جب میں سعودیہ سے واپس آیا تو پھپھو نے مجھے کہا کہ شادی کر لو، کب تک اکیلے رہو گے؟ پھر مجھے بہت سی لڑکیوں کے بارے میں بتانے لگی کہ ان لڑکیوں میں تمہارا ذکر آیا، مجھے تم بہت اچھی لگی، اس لیے میں نے فوراً پھپھو سے کہا کہ وہ تمہارے گھر رشتہ بھیج دیں۔ میں تمہارے ہر ناز نخرے اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ میں بہت خوش تھا اور شادی کی تیاریوں میں جی جان لگا رہا تھا۔ پھر ایک روز پھپھو کی بیٹی رائمہ میرے کمرے میں آئی۔ وہ جیسے کچھ بتانا چاہتی تھی،
مجھے رائما اپنی چھوٹی بہن لگتی تھی اور بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے میں نے پیار سے پاس بٹھایا اور بولا کہ جو بات ہے بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس پر رائما نے مجھے بتایا کہ امارا اچھی لڑکی نہیں ہے، اس نے سب کو بے وقوف بنا رکھا ہے، سب کے سامنے معصوم اور شریف بنتی ہے، مگر حقیقت میں ایسی نہیں، اس کا بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر ہے۔ میں اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اس لیے سب جانتی ہوں۔ وہ سب کو پاگل بنا رہی ہے، اور آپ کا تو گھر بھی اکیلا ہے، آپ جب نہیں ہوگے تو وہ لڑکوں کو گھر تک بلائے گی۔ رائما کی بات سن کر میرے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ شادی میں 2 روز باقی تھے اور رائما نے مجھے ایسی بات بتا دی تھی جس سے میرا دل ٹوٹا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اچھی لگی تھی، اور اس کی یہ حقیقت تھی۔ رائما بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہے، اور میری کزن بھی، جبکہ امارا کو تو میں نے صرف تصویر میں دیکھا اور پھپھو کی زبانی سنا تھا، اس لیے رائما کی بات جھٹلا نہیں پایا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں چپ رہا، مگر سوچ لیا کہ تمہیں خود آزماؤں گا۔ اور پھر میں نے شادی کے 6 دن بعد جانے کا ڈرامہ کیا، اور پھر چوکیدار کا روپ دھار کر تمہارے پاس آتا رہا۔ اگر تم بری ہو، اور دن میں بھی کوئی نہ کوئی آتا تھا تمہارے گھر، مگر ان چند دنوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو میں نے سوچا تھا، بلکہ تم مجھے پریشان اور ڈری ہوئی لگی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ 1-2 راتیں اور آزما کر پھر تمہیں ساری سچائی بتاؤں گا، مگر میرا راز پہلے ہی کھل گیا۔ میں بہت شرمندہ اور پریشان ہوا تھا، اور پھپھو کے ڈانٹنے پر ان کو ساری سچائی بتائی تو پھپھو نے رائما کو بلایا اور سختی سے پوچھا کہ اگر اس کی بات میں سچائی ہے تو میں پھر جا کر ان کے گھر بات کروں گی، اور اگر تم نے غلط بات کی ہے تو ہمیں شرمندگی ہوگی۔ اس بات پر رائما رونے لگی اور بتایا کہ میں ابرار سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے امارا کو چنا، اس لیے میں نے امارا پر الزام لگایا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ امارا بری ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہ رائما رونے لگی، میں بہت دکھی ہوا، لیکن پھپھو نے مجھے سگی ماں والا پیار اور مان دیا تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ میری امارا سے ملاقات کروائیں اور اس کو میرے لیے منائیں۔ یہ کہہ کر ابرار خاموش ہو گئے اور پھر بولے، پلیز امارا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں اور میری نادانی تھی جس کی تم مجھے جو چاہو سزا دے دو۔ میں ان کی بات سن کر رونے لگی، مگر اتنے روز ابرار سے نہ مل کر ان کو بہت سزا دے دی تھی، اور ان کا زیادہ قصور بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے ابرار کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ چل دی۔